یہ 11,000 سال پہلے کی بات ہے جب تپا دینے والی گرمیوں کا لمبا دن ختم ہونے والا تھا۔ سورج کی شدید تپش ختم ہوتے ہی لوگ گھروں سے باہر نکلنے لگے اور جاتے جاتے بھی سورج کی کرنیں اس چھوٹے سے علاقے کی خوبصورتی کو اور بڑھا رہی تھی۔ بچے گلیوں میں کھیل رہے تھے، خواتین فرصت کے پلوں کا مزہ لے رہی تھیں۔ تبھی وہ ہوا جس کے بارے میں کبھی کسی نے سوچا بھی نہیں تھا۔ اگلے کچھ لمحوں میں ہی زمین پر موجود یہ جنت نما علاقہ جسے اٹلانٹس کہا جاتا تھا تباہ ہو چکا تھا، اور یہ بربادی اتنی بھیانک تھی کہ پوری کی پوری تہذیب سمندر کے اندر سما گئی۔ یہ سب اتنی صفائی سے ہوا کہ آج اس تہذیب اور اس علاقے کا نام و نشان نہیں ملتا، اور آج تک لوگوں کو اس بات کا یقین نہیں ہوتا کہ اٹلانٹس نامی یہ تہذیب اس دنیا میں موجود تھی یا نہیں۔ اٹلانٹس تہذیب کہاں آباد تھی، اور اٹلانٹس میں موجود لوگ خود کو دیوتا کیوں قرار دیتے تھے، اور اہرام مصر سے بھی 6,000 سال پرانی اس تہذیب میں ایسی کیا بات تھی جسے ہم آج بھی یاد رکھتے ہیں۔ پیارے دوستو، ان تمام تر سوالات کے جوابات آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، دی لاسٹ سٹی آف اٹلانٹس ایک ایسا بد نصیب شہر تھا جو اپنے دور سے بہت زیادہ جدید اور ترقی یافتہ تھا۔ اٹلانٹس کا ذکر تاریخ میں سب سے پہلے یونان کے مشہور فلسفی افلاطون نے 2300 سال پہلے اپنی کتاب میں کیا تھا۔ پلیٹو نے اپنی 2 کتابوں تیمیس اور کریٹیس میں اٹلانٹس کا تفصیلی ذکر کیا ہے۔ افلاطون کے مطابق یہ شہر اس کے دور سے 9,000 سال پہلے اس دنیا میں آباد تھا۔ یہ شہر اٹلانٹک اوشن میں کہیں واقع تھا جو کسی قدرتی آفت یا خدائی عذاب کی وجہ سے سمندر میں غرق ہو گیا۔ پیارے دوستو، افلاطون کہتا ہے کہ یہ شہر رقبے کے اعتبار سے بہت بڑا تھا۔ یہ شہر ایشیا سے بھی بڑا تھا اور یہ دائرہ نما شکل میں آباد تھا۔ ان دائروں میں اچھلتی سمندری موجوں کا منظر نہایت ہی دلکش تھا۔ اس شہر میں دور دور تک ہرے بھرے میدان تھے اور یہاں کی زمین بہت ہی زرخیز تھی، جہاں بے شمار اونچی عمارتیں اور معدنیات پائے جاتے تھے۔ یہاں کے لوگوں کے سامنے سونا چاندی ایک عام سی چیز تھی۔ اٹلانٹس میں عالیشان محل اور عبادت گاہیں تھیں۔ پیارے دوستو، اگر ان تعمیرات کے سامنے اہرام مصر، دیوار چین، تاج محل یا پھر برج خلیفہ کی بات کریں تو یہ بھی اٹلانٹس کے آرکیٹیکچر کی برابری نہیں کر سکتے۔ اٹلانٹس کی عمارتیں اور سڑکیں سپنوں جیسی تھیں اور وہاں کے لوگ ٹیکنالوجی میں بہت آگے ہوا کرتے تھے۔ پیارے دوستو، پلیٹو نے یہ بھی لکھا ہے کہ اٹلانٹس کے لوگوں میں مافوق الفطری اور جادوئی طاقت بھی ہوا کرتی تھی، جس کی وجہ سے وہ لوگ خود کو دیوتاؤں سے کم نہیں سمجھتے تھے۔ پلیٹو کے مطابق اٹلانٹس کے لوگوں کے پاس اتنی زیادہ دولت تھی جتنی کبھی کسی بادشاہ کے پاس نہ ہوئی اور نہ ہوگی۔ اٹلانٹس جس جزیرے پر آباد تھا وہاں پر قدرتی ماحول اور ایکو سسٹم بے مثال تھا، جس میں ایک پرفیکٹ بیلنس بنا ہوا تھا، کوئی بھی کسی پر حاوی نہ ہوتا تھا۔ یہاں پر بے شمار چرند اور پرند تھے اور پھلوں کے بڑے بڑے باغیچے تھے۔ شہر کا انتظامیہ اور سیاست بھی نہایت ہی اعلیٰ تھی۔ پیارے دوستو، اٹلانٹس کی جدید ترقی کے متعلق ماہرین نے لکھا ہے کہ اس قوم نے وزنی چٹانوں کے ذریعہ اونچی عمارتیں بنانے کے علاوہ شیشہ استعمال کر کے توانائی حاصل کرنے کا طریقہ بھی ایجاد کیا تھا، جبکہ ان کی تجارتی بحری جہاز ساری دنیا میں جاتی تھی۔
کہا جاتا ہے کہ اٹلانٹس کے لوگوں کو کائنات کے بارے میں ہم سے زیادہ علم تھا۔ ان کے پاس کھیتی باڑی کرنے کے بھی نت نئے طریقے اور ٹیکنیک تھے جس سے وہ لوگ بڑے پیمانے پر اناج اگایا کرتے تھے۔ پیارے دوستو، پلیٹو نے اٹلانٹس میں بنے ایک عظیم مورتی کا بھی ذکر کیا ہے جو کہ خالص سونے کا بنا تھا اور جسے سمندر کے دیوتا کے طور پر پوجا جاتا تھا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہاں کے لوگوں کے پاس ایسی مخصوص ٹیکنالوجی تھی جس کی مدد سے وہ ہوائی سفر بھی کیا کرتے تھے۔ لیکن ایک طرف جہاں افلاطون نے اٹلانٹس کے لوگوں کی تعریف کی ہے تو دوسری طرف ان کی خامیوں اور گناہوں کو بھی بیان کیا ہے۔ پلیٹو کے بقول انہی وجوہات سے اٹلانٹس تہذیب پر خدا کا قہر نازل ہوا تھا۔ پیارے دوستو، دراصل اٹلانٹس کے لوگ ٹیکنالوجی اور طاقت کے نشے میں چور ہو کر خود کو دیوتا سمجھنے لگے تھے۔ انہوں نے اپنے علاقے کو مزید طاقتور بنانے کی خواہش میں دوسرے علاقوں پر حملہ کرنا شروع کر دیا تھا اور بے شمار معصوم شہریوں کا قتل عام کیا۔ وہ سوائے ایتھن کے تمام یورپ اور مغربی ممالک پر قبضہ کر چکے تھے، یہاں تک کہ اٹلانٹس کے لوگ نہایت ہی عیاش پرست ہو گئے اور ہر طرح کے گناہوں میں ملوث ہو گئے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جنت کہے جانے والے اس اٹلانٹس شہر کو خدا کے قہر کے عذاب کا سامنا کرنا پڑا۔ پیارے دوستو، پلیٹو کے مطابق یک بیک اٹلانٹس میں طوفان، زلزلے، سیلاب اور آتش فشاں پھٹ پڑے۔ اس عظیم تباہی کا یہ نتیجہ ہوا کہ سطح سمندر پر بسا یہ جنت نما شہر پانی میں ڈوبنے لگا۔ آتش فشاں سے نکلنے والی کالی راکھ نے پورے شہر پر اندھیرا کر دیا۔ ہر طرف سے زوردار دھماکے ہونے لگے۔ یہ اندازہ لگایا جاتا ہے کہ اس وقت اٹلانٹس پر 500 سے 1000 ایٹم بم پھٹنے کے حالات ہو گئے تھے۔ یہ دنیا میں آنے والی شدید ترین تباہیوں میں سے ایک تباہی تھی۔ اٹلانٹس کے لوگ ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ کئی لوگ سمندر میں کود گئے اور کئی لوگ آگ اگلتے پتھروں کی بارش میں جل کر راکھ ہو گئے۔ زمین پھٹنے لگی اور کئی جاندار اس میں سما گئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے سارا شہر سمندر میں ڈوب گیا اور اٹلانٹس کا یہ علاقہ صفحہ ہستی سے ایسے مٹ گیا گویا وہاں پر کبھی کوئی شہر موجود ہی نہیں تھا۔ پیارے دوستو، کئی مورخین نے اٹلانٹس کو محض پلیٹو کا ایک افسانوی شہر قرار دیا ہے، لیکن ہر زمانے میں تاریخ داں یہ دعویٰ کرتے رہے ہیں کہ یہ شہر سچ میں کہیں موجود تھا اور آج بھی بحر اوقیانوس کے زیر سمندر میں کہیں دفن ہے۔ ایسا مانا جاتا ہے کہ آج بحر اوقیانوس کے کچھ جزیرے اٹلانٹس کی ہی ڈوبی ہوئی زمینوں کے کچھ حصے ہیں جو کہ آج بھی اسی حالت میں رہ گئے ہیں۔ پیارے دوستو، اٹلانٹس کو سمندر میں تلاش کرنے کے لیے ایکسپرٹس نے جاپان کے یوناگونی آئیلینڈ کے قریب ایک جانچ کی۔ سمندر کی گہرائی میں ڈائیو کرنے پر دیکھا گیا کہ یہاں پہاڑ نما سیڑھی کے سٹرکچر موجود تھے۔ اس سٹرکچر کی ہائٹ ایک ایوریج بلڈنگ کے برابر تھی۔ پیارے دوستو، جب ایڈوانس ٹیکنالوجی کے ذریعہ سمندر کے اس حصے کی مکمل جانچ کی گئی تو انسانی آنکھیں حیران رہ گئیں جب اس جگہ کی 3D ماڈل کو ہزاروں سالوں بعد انسانوں کے سامنے لایا گیا، جہاں شاندار محل، شہر اور عالیشان عمارتیں موجود تھیں تو لوگوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ آرکیولوجسٹ کا ماننا تھا کہ ہزاروں سال پہلے یہ شہر سمندر کے اوپر ہوا کرتا تھا جہاں پر انسانی تہذیب آباد تھی۔ پیارے دوستو، روحانیت اور اسلام میں اگر ہم اٹلانٹس کے متعلق جاننے کی کوشش کریں تو مختلف نظریات پائے جاتے ہیں۔ کچھ ماہرین کا کہنا ہے کہ اٹلانٹس میں بسنے والے لوگ دراصل انسان نہیں بلکہ دوسری دنیا کی مخلوق تھے جو 10,000 سال پہلے اس دنیا میں
میں آئے اور یہاں پر آ کر ایک تہذیب کی بنیاد رکھی اور پوری دنیا کو لکھنے پڑھنے اور جدید ٹیکنیک کے علم سے نوازا تھا۔ یہ بھی قیاس کیا جاتا ہے کہ اٹلانٹس میں بسنے والے لوگ انسان نہیں جنات تھے، کیونکہ اس طرح اڑنے کی صلاحیت اور غیر معمولی طاقت انسان کو کبھی نہیں دی گئی۔ روایتوں کے مطابق جنات کی یہ تہذیب اٹلانٹس میں آدم علیہ السلام سے بھی ہزاروں سال پہلے آباد تھی، جو کہ اپنی سرکشی کی وجہ سے تباہ ہو گئی۔ جبکہ ایک نظریہ یہ بھی ہے کہ اٹلانٹس دراصل حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں آنے والے طوفان میں غرق ہوا تھا، کیونکہ اس طرح کی عظیم تباہی کا ذکر انسانی تاریخ میں صرف طوفان نوح کے دور میں ہی ملتا ہے۔ پیارے دوستو، اٹلانٹس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں، اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی مزید اچھی ویڈیوز باقاعدگی کے ساتھ آپ تک پہنچ سکیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔